بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا 4th لیکچر ہے، سیکنڈ چیپٹر اسلامیات فرسٹ ایئر کا۔ ٹاپک ہے ہمارا روزہ یعنی فاسٹ۔ اس میں جو سوالات ہیں اہم وہ یہ ہیں کہ روزے کے لغوی اصطلاحی معنی کیا ہیں، روزے کے مقاصد کیا ہیں، عملی زندگی پر یعنی ہماری پرسنل لائف پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، پریکٹیکل اس کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، روزے کی اہمیت اور اس کے مقاصد کیا ہیں، روزے کی اہمیت اور فوائد کیا ہیں۔ یہ بیسیکلی یہ ساری چیزیں اسی ٹاپک کے اندر ڈسکس ہوں گی۔ فرسٹ آف آل، روزہ اسلام کا یہ تیسرا رکن ہے اور عربی کے لیے میں اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے صوم، جس کی جمع صیام آتی ہے۔ اور روزے کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو روزے کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی کام سے رکنا، ترک کرنا، چپ رہنا یا باز رہنے کے ہیں۔ اور اگر ہم اس کا دین کی اصطلاح میں یعنی اسلام کی اصطلاح میں اس کا معنی دیکھیں تو صبح صادق سے لے کر یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب یعنی سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ روزہ کہلاتا ہے اور یہی روزے کی ڈیفینیشن بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر روزے میں یہ جو آگے چیز ہے کہ دل اور زبان کو برائیوں اور بری باتوں سے محفوظ رکھنا، یہ روزے میں تقویٰ کے معنی کے مفہوم میں آ جاتا ہے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں یہ آیت پاک ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ یعنی پرہیزگار بن سکو۔ اس میں ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو روزے کی فرضیت کہ روزہ جیسے پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے اس امت پر بھی فرض ہے اور یہ فرض قطعی ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ روزے کا مقصد ہمیں پتہ چلتا ہے لعلکم تتقون، یعنی روزے کا مقصد ہے تقوی، پرہیزگاری۔ نیکسٹ چیز یہ کہ روزہ کب فرض ہوئے ہیں تو یہ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری کو یہ روزے فرض ہوئے ہیں۔ ان کی مدت 1 ماہ ہے، 29 دن یا 30 دن نہیں بلکہ 1 ماہ روزے فرض ہیں۔ اور اس کے لیے وہی چیز دوبارہ سے انہوں نے ڈسکس کر دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے بچنا، یہ دراصل روزہ کہلاتا ہے۔ روزے کی اہمیت، فوائد اور مقاصد، یہاں پہ کچھ انفرادی فوائد ڈسکس کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول۔ روزہ جو ہے یہ بیسیکلی ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، یعنی ہم اگر دیکھا جائے تو کھا پی بھی سکتے ہیں، برائیوں میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم صرف روزے کی وجہ سے ان سب چیزوں سے باز رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں کوئی بظاہر دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ بظاہر اگر کوئی برائی ہم کرتے ہیں تو روکنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کا، جو ہمارے دلوں میں ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم باز رہتے ہیں، یا اللہ کے احکام کی پیروی کی وجہ سے ہم باز رہتے ہیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ اور ہمارا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اس میں کوئی تیسرا پرسن نہیں یا تھرڈ پرسن نہیں شامل ہو رہا ہوتا۔ تو یہ ہمیں دراصل چیز جو سکھا رہی ہے وہ ہمارا ضبط نفس ہے کہ ہمیں کوئی دنیا دار بندہ یا دنیا میں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ رہا ہو، ہمارے اوپر سیلف کنٹرول ہمارا اتنا ہونا چاہیے کہ ہم بغیر کسی ظاہری بندے کی موجودگی کے بھی اپنے آپ پر کنٹرول کر سکیں۔ فرسٹ آف آل یہ ضبط نفس۔ دوسری چیز خشیت الہی یعنی اللہ تعالیٰ سے خوف، یعنی سارا دن بھوک پیاس وغیرہ برداشت کرنا کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی بیسیکلی ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو خشیت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس میں اور انسانی خوف میں فرق یہ ہے کہ بندہ جتنا اللہ تعالیٰ سے خشیت اختیار کرتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر اختیار کرتا ہے، اتنا زیادہ ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قوت برداشت میں اضافہ، یعنی جو روزہ ہوتا ہے نا یہ انسان کی قوت برداشت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ کس طرح کہ جو بھوک پیاس برداشت کیا جاتا ہے یہ ہمیں مصائب اور مشکلات وغیرہ کو برداشت کرنے کی ایک ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ دوسرا نفسانی خواہشات ہیں، برائیاں ہیں، ان میں ہمیں باز رہنا، یہ بھی ہماری قوت برداشت میں اضافہ کرتا ہے۔
اور برائیوں وغیرہ سے اجتناب کرنا، یہ ہمارے اندر صبر و تحمل پیدا کرتا ہے، یہ بھی قوت برداشت میں اضافے کی ایک صورت ہے۔ فور چیز یہ ہے یہاں پہ کہ گناہوں کی معافی، یعنی روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان یعنی مسلمان ہو بندہ، اور احتساب یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھے اور اس طرح رکھے کہ نہ تو گناہوں میں مبتلا ہو اور نہ ہی کسی برائی میں، اور اپنے آپ کو کھانے پینے وغیرہ سے بچا کے رکھے، تو یہ احتساب کہلاتا ہے۔ تو جو بندہ اس طرح روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہی ایک روزے کا فائدہ ہے، روزے کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ روزہ گناہوں میں معافی کرواتا ہے۔ پانچویں چیز یہاں پہ یہ ہے کہ روزہ ہمیں ڈھال فراہم کرتا ہے دوزخ کے یا قبر کے عذاب سے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصوم جنۃ۔ یہ حدیث پاک یاد کر لینی ہے، شارٹ سی ہے بالکل، کہ روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے۔ جنۃ ڈھال کو کہتے ہیں، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کس کے لیے ڈھال ہے؟ گناہوں کے لیے جو عذاب ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے ڈھال کا ایک ذریعہ ہے۔ نیکسٹ چیز یہ ہے کہ روزے کا بے حساب اجر و ثواب ہے، یعنی اس کے اندر رمضان کے اندر بیسیکلی ہم دیکھے جائے تو رمضان کے اندر نیکیوں میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہر عمل کا ویسے تو ایک کرے تو 10 ہے، لیکن یہاں رمضان کا اگر ہو جائے سین تو رمضان میں 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک نماز اگر پڑھی ہے تو اس کا اگر طریقے کے ساتھ پڑھی ہے، رمضان کے اندر پڑھی ہے، تو وہ 700 نمازوں کے قریب ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ صدقہ خیرات کیا ہے، چند روپے خرچ کیے ہیں، لیکن اس کا اضافہ جو صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ہے اس میں 700 گنا تک اضافہ کر کے ہمیں رمضان کے اندر ثواب دے دیا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ چیز ہے کہ طبی فائدے، یعنی روزہ جو ہے نا یہ ہمیں جسمانی فوائد بھی دیتا ہے اور میڈیکلی بھی اس کی اہمیت پروفڈ ہے۔ وہ کس طرح کہ جیسے ایک کہا جاتا ہے، یہ لکھا بھی ادھر ہے، کہ معدے کا ایک دن کے اکثر حصے تک خالی رہنا یہ بہت سی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں افادہ دیتا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم، یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم یعنی بدن کی زکوٰۃ یہ روزہ ہے۔ نیکسٹ چیز روزہ افطار کروانے والے کا ثواب، اس کے بارے میں یہی ہے کہ جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو گناہوں کی معافی مل جاتی ہے اور وہ خود کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ اور ایک خصوصی چیز اس میں یہ بھی ہے کہ جو روزہ افطار کروائے گا، جس کا روزہ افطار کروائے گا اسے جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب افطار کروانے والے کو بھی ملے گا، بغیر جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے ثواب میں کمی کیے ہوئے۔ نیکسٹ یہ تو تھے ہمارے انفرادی فوائد، اور آگے نیکسٹ ہم اجتماعی فوائد دیکھیں تو روزہ ہمارے اندر جذبہ ہمدردی پیدا کرتا ہے، یعنی ہمارے اندر بھوک پیاس جو ایک پنپتی ہے اس کے وجہ سے ہم دوسروں کی بھی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور اس میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نیکسٹ چیز یہاں پہ اجتماعی فائدہ ہے، معاشرتی فائدہ ہے کہ قناعت و ایثار، یعنی روزے کے دوران رمضان مبارک کے دوران بندہ کم غذا پر اکتفا کرنے کی عادت اپنا لیتا ہے اور دل میں حرص، ہوس، بغض، عناد وغیرہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی دوران جب بندہ کم خوراک پہ اپنا قناعت گزارا کرتا ہے تو اس کے اندر مال اور دولت وغیرہ کی حرص بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی تھوڑے کے ساتھ بھی میرا گزارا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس تھوڑے کے ساتھ گزارا کر کے دوسروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور ایثار کرتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں ایک قرآن کریم میں بھی ہے کہ جو مومن بندے ہیں نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جو مومن لوگ ہیں نا وہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود ذرا تنگی بھی برداشت کر لیں تو انہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ نیکسٹ چیز یہاں پہ ہم دیکھیں تو روزہ اتحاد اور یگانگت یعنی یونٹی پیدا کرتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی کیا کہتے ہیں پوری ملت اسلامیہ ایک ہی عبادت میں مصروف رہتی ہے، جس سے ایک یونٹی کریٹ ہوتی ہے۔
نیکسٹ چیز ہمارے پاس ہے کہ روزہ مواخات اور غم گساری یعنی بردرہڈ اور سمپتی کا ایک ذریعہ ہے، یعنی اس کے لیے ایک فرمان بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شہر مواسات، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہر مواسات یعنی غم گساری مواسات کا مہینہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ بھائی چارہ بردرہڈ اور دوسروں کی غم یعنی سمپتی وغیرہ کرتا ہے، اس طرح کے دوسروں کے ساتھ مدد اور تعاون کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرتا ہے۔ نیکسٹ چیز ہے ہمارے پاس سال معاشرے کا قیام، یہ بھی روزے کا ایک اجتماعی فائدہ ہے کہ سال معاشرے کا قیام، کہ جب ہم روزوں میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں، یونٹی پیدا کرتے ہیں، تو یہ معاشرے میں صالحیت کا ایک عمل ہمارے سامنے آتا ہے۔ اچھا، روزے کا مقصد یہ جیسے اوپر بھی ڈسکس کیا جا کہ روزے کا بیسکلی مقصد یہی ہے کہ روزہ تقوی اختیار کرنے کے لیے رکھوایا جاتا ہے، پرہیزگار بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اصل میں یہ دل کی کیفیت، ایسی کیفیت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکی کی طرف راغب رکھتی ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ صرف بندہ گناہوں سے باز رہے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے باز رہتے ہوئے نیکی کی طرف بھی راغب رہے، یہ تقوی کی ڈیفینیشن بھی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے ایک چیز پڑھی تھی نماز والے لیکچر میں کہ وہاں پہ بے روح نمازیں ہوتی ہیں، بے حقیقت نمازیں یا بے اثر نمازیں، یہاں پہ بے اثر روزے ہیں۔ یہاں پہ وہ جو دو شرائط تھی نا روزے کی، یعنی ایمان اور احتساب، اس کے بغیر اگر کوئی روزہ رکھا جائے تو وہ روزہ بے حقیقت، بے روح، بے اثر ہوتا ہے، یعنی وہ سامری بس ایک فاسٹ وغیرہ چپ وہ خاموش کے ساتھ اپنا بھوک پیاس برداشت کرنا ہوتا ہے، اور اس کا وٹ ایور جو بھی وہ بندہ کرتا ہے تو اس کا کوئی بھی اس سے نفع فائدہ نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ سے۔ تو ایسے روزے جو ایمان اور احتساب کے بغیر رکھے جائیں تو وہ روزے بے اثر ہیں، اور یہی روزے کی شرائط بھی ہیں کہ روزے کی شرائط کتنی ہیں؟ 2 شرائط ہیں، کون کون سی؟ ایمان اور احتساب۔ نیکسٹ چیز ہے کہ روزے کا قرآن مجید کے نزول کا مہینہ اور رمضان یہ آپس میں کیا تعلق رکھتے ہیں؟ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں نازل ہوا ہے، اور اسی کے بارے میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ نیکسٹ ہم ایک اور ٹاپک ہے اس کے اندر، وہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے کہ رمضان المبارک اور پاکستان، یعنی رمضان اور پاکستان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ وہ خاص مہینہ ہے جس میں پاکستان کو مملکت خدا داد کو ایک الگ نظام، ایک پوری ریاست ملی جو 27ویں شب کو وجود میں آئی، یعنی پاکستان کی جو تشکیل ہوئی ہے، یہ پاکستان معرض وجود میں آیا، یہ 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا، لہٰذا رمضان کا مقدس مہینہ تشکیل پاکستان کی سالگرہ کا موقع بھی ہے، یعنی 14 اگست 1947 جو تھی دراصل 27 رمضان المبارک اسلامی ڈیٹ کے حساب سے تھا۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اور اس سے ریلیٹڈ اگر مزید کوئی کویشچنز وغیرہ ہیں تو وہ کلاس میں ڈسکس کر لیجئے گا، یا نیچے کمنٹ وغیرہ میں یا پرسنلی میسج کر کے آپ اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔